بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ یوسف کی آیہ نمبر 36 کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پچھلی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن کا قصہ پڑھا ہے، وہ کیسے وہ اپنے باپ سے جدا ہوئے کنویں میں سے، پھر کیسے وہ عزیز مصر کے پاس آئے، اور پھر ان کا کیسے مضبوط کریکٹر تھا جب وہ عورت ان کے پیچھے تھی، تو ان کا مضبوط کریکٹر حضرت یوسف کا نظر آیا۔ اب یہ حضرت یوسف کا دوسرا دور سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اب آیہ نمبر 36 سے ہم آگے پڑھے ہیں۔ اور جب وہ جیل میں داخلہ معه السجن فتیان، تو جیسے ہی وہ جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل ہوئے، یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کی دعا قبول کر دی تھی اور وہ جیل میں چلے گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا عزیز مصر لوگوں نے، جیسے تفاسیر میں ملتا ہے کہ ان کو جیل کچھ عرصہ قید خانے میں رکھا جائے۔ تو پھر ان کو جب وہاں ڈالا گیا تو دو بندے داخل ہوئے تھے، ان میں داخل ہوئے، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا۔ اچھا، ان میں سے ایک نے، یعنی کہ خواب میں دیکھا، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی وہ نچوڑ رہا ہوں جیسے اس زمانے میں شراب انگور نچوڑ کے جیسے بنتی تھی، تو اس طرح میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کیا کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم آپ کو انا نراک من المحسنین، یعنی ہم آپ کو نیکوکار محسنوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی تفاسیر میں ملتا ہے کہ دو آدمی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو اس جرم میں آئے تھے کہ کسی نے بادشاہ کو زہر دیا، تو دونوں پہ شک تھا۔ ایک تھا جو وہ کک تھا، جو کہ واقعی جس کا یہ معاملہ تھا کہ اس نے کوشش کی تھی۔ دوسرا جو تھا نا، وہ ساقی تھا، یعنی وہ شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو۔ تو ان کو تھا کہ اس کا معاملہ کچھ نہیں تھا۔ تو دونوں نے ایک خواب دیکھا۔ جو پہلا خواب ہے نا، وہ ساقی بتا رہا ہے کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ، اور دوسرا بندہ بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خبزہ، یعنی کہ کھانے کی بریڈ اوپر، اور وہ پرندے کھا رہے ہیں، سر پہ میں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اب جیل میں کیونکہ وہ ان کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں محسنین میں سے، لیکن کیونکہ انہوں کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے تھے نا، تو ان کو انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنے نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اور کچھ تفاسیر میں ملتا ہے کہ قیدیوں کا خیال بھی کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے تھے، اور قید میں لوگ کتنے ڈپریس ہوتے ہیں وہ، تو ان کا خیال کرتے، ان کو ہوپ دلاتے تھے۔ تو محسن تھے، یعنی کہ بہت زیادہ اچھے کریکٹر کے لگے ان کو۔ اور محسن وہ ہوتا ہے جو جس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تمام انبیاء جو تھے وہ محسنین تھے۔ تو جب کوئی، اور بیسیکلی محسن کا یہ کریکٹر خاص ہوتا ہے کہ جب کوئی برا بھی کرے تو وہ اچھا کرتا ہے۔ تو انہیں حضرت یوسف میں یہ بات نظر آئی، تو وہ حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھنے لگ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت یوسف نے پھر ان کو کیا کہا۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو مطلب حضرت یوسف ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ جو کھانے کا ٹائم ہے جیل کا، سپوز لنچ کا ٹائم ہے، تو اس سے پہلے ہی بتا دوں گا، یعنی زیادہ تمہارا ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ اپنا میسج بھی دینا چاہ رہے تھے نا، اللہ کے نبی تھے۔ تو وہ یہ ان کو تسلی دینے، پہلی بات ہے کہ چھوٹی بات کروں گا، زیادہ وہ نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کو دعویٰ کریں اور ایک بات چلاتے ہی چلے جائیں تو وہ کہے گا میں نے کچھ پوچھا تھا، یہ کچھ جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک کھانا آئے گا نا، سمجھدار بہت ہے نا حضرت یوسف، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی سکھایا، تو وہ یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی سکھائی تھی نا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ بات میری سن لیں آپ، پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کے کھانے آنے سے پہلے بتا دوں گا، یعنی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ میرا تو یہ وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، بات ہی کچھ اور پوچھ رہا ہوں، کچھ اور کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو باتیں، مطلب جو علم ہے، میں جو تمہیں اس کا جواب بھی دوں گا، تعبیر کا بھی، تو وہ میرے رب نے کی طرف سے ہے، میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا آپ محسنین ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کی وجہ سے ہے، تو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے یہ سارا کچھ، تو وہ اللہ کی توفیق سے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، کیونکہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور جو قوم، اسے لگتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہے نا، وہ مصر میں جب حضرت یوسف آئے ہیں نا، تو وہ شرک پہ تھے۔ تو جو لوگ یہ لوگ آخرت پر سے انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، میرا ان کے مذہب پہ نہیں ہوں میں، مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مذہب نہیں ہے میرا نا، ان کا الگ ہے۔
تو اس سے لگتا ہے کہ ان کا دین جو ہے وہ کافروں والا تھا، تبھی مشرکوں والا تھا، تبھی وہ ناانصافی بھی کر رہے تھے. دیکھیں بغیر کسی تحقیق کے، اور پتہ بھی ہے کہ حضرت یوسف غلطی نہیں ہے اور انہیں جیل میں ڈال دیا ہے، تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ انصاف نہیں تھا اور وہ اللہ کے دین پہ نہیں تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا بتایا کہ میں اس دین پہ، مطلب اگر میری حکمت سے یا کسی چیز سے تم امپریس ہو نا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے. اور آگے انہوں نے کیا کہا، اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. یعنی پھر وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز سے واقف ہوں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق سے، کیونکہ جب بھی آپ دوسرا مذہب بھی اسی ٹائم پہ ہو، اسی زمانے میں، جیسے اب اتنے مذہب ہیں دوسرے زمانے میں، تو ہمیں تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا دین وہ ہے جو میرے بڑوں کا، یعنی میرے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ان کے پردادا تھے حضرت اسحاق کا، جو ان کے دادا تھے حضرت یعقوب، جو ان کے والد تھے، ان کے مذہب پر ہوں. تو اب یہاں پہ آپ یہ کہیں گے آبائی ابراہیم، یعنی ابا و اجداد کا دین. تو ابا و اجداد اگر حق پہ ہے نا، توحید پہ ہیں، تو تب تو آپ کو ان کا فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ابا و اجداد غلط ہوں، اور اگر کسی کے بھی ابا و اجداد غلط چیز پہ ہیں، تو وہ چیزیں ہم نے فالو نہیں کرنی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس مذہب پہ ہوں، میں مطلب ان پہ نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یعنی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کریں. یعنی ہم مطلب وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں کر سکتے ہم، مطلب جتنے بھی انبیاء تھے کسی نے بھی شرک نہیں کیا، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کرے اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک کرائے، کیونکہ اللہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو کیا اللہ کا فضل ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ جو ایکسٹرا ہوتا ہے، بونس آپ کو دیا ہوتا ہے، بہت زیادہ نعمت جو دی ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ. فضل کیا ہے؟ پیچھے کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دین کی، یعنی توحید. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اور ہم پہ بھی، یعنی ہم انبیاء پر، جو نبی اللہ کے، ان پر بھی توحید جو ہے، اور بہت سے لوگوں پر. لیکن اکثر لوگ اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دین پہ رہنا، جس کو توحید ملا ہوا ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر بہت، ان پر جو بھی اس اللہ پہ شرک نہیں کرتے، ان پہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ پہ رکھا ہوا ہے، ہدایت پہ رکھا ہوا ہے. لیکن بہت لوگ اس پہ شکر گزاری نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا یا صاحبن السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے، اور پھر کیا کہا، میرے جیل کے ساتھیوں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں قید خانے کے دو ساتھیوں، یعنی کہ ان کو بھی اتنی عزت دے رہے ہیں. بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے، یا ایک اللہ ام اللہ الواحد القہار، جو غالب بھی ہے اور ایک بھی ہے. تو کیا وہ اللہ بہتر ہے؟ اب ان کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں نا، کہ میں تمہیں یہ میسج دے رہا ہوں. تو تمہیں لگتا ہے کہ ہاں بہت سارے خداؤں کے پیچھے بہت سارے بت انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، وہ بہتر ہے، یا ایک اللہ جو ہر چیز پہ غالب ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، جو واحد ہے اور ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، کہ وہ بہتر ہے کہ ہر جگہ جگہ کسی کا کوئی خدا ہے، کسی چیز کا کوئی خدا بنایا ہے، کسی چیز کا کوئی، یا وہ بہتر ہے؟ تو پھر وہ ان کو یہ ایک کوشچن بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ریلیجن کے اوپر سوچیں کہ وہ کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کس غلط راستے پہ ہیں. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، ما تعبدون، آئے نمبر 40 پہ چلیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا مطلب پرستش کرتے ہو، وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی کوئی سند، ما انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ تو صرف تم نے نام ہی رکھے ہوئے ہیں، ریالٹی میں ان کا کوئی دلیل نہیں، کوئی وجود نہیں. یعنی کہ جیسے انہیں لات عزا ان کو دیے ہوئے ہیں، یہ ان سے ہمیں یہ مل جائے گا، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ کچھ ہے، مطلب کچھ ان کی ریالٹی نہیں ہے، کوئی ان کی دلیل نہیں ہے. مطلب یہ تم نے سب کا خود ہی کیا ہوا ہے، مطلب اور فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہی ہے، تم نے خود ہی نام رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہی حکم دیا نہیں ہے جب ان کی عبادت کریں. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی بیسیکلی تشریح ان کو بتا رہے ہیں. مطلب یہ جن کو تم پوچھتے ہو، یہ شرک کرتے ہو، تمہارے باپ دادا نے کیے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر
قابض ہے, کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز کو کنٹرول کر سکے. اور اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرو, یعنی ہمیں اللہ نے ہی کہا ہے, اللہ کا ہی حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو, یعنی لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ بیسیکلی سمجھا رہے ہیں. آج کے دور میں آپ کہیں گے نا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں, تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور یہی سیدھا دین ہے, یعنی یہی درست دین ہے. اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے, یعنی اکثر لوگ اس توحید کے بارے میں نہیں جانتے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, نہ اس کا علم رکھتے ہیں, نہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا. تو بیسیکلی انہوں نے پورا میسج دے دیا. اب ان کو آگے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, یا صاحبن السجنی, یعنی میرے جیل کے دوستوں, میں ساتھیوں, میں تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. پہلا خواب کیا تھا کہ پہلا خواب اس نے بیان کیا تھا نا کہ میں جو ہوں انگور کا رس, جو آیا نمبر ہم نے اس میں پڑھا ہے, جو آیا نمبر 36 میں, ہاں جی آیا نمبر 36 میں ہے کہ وہ پہلے نے کہا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑا ہوں. تو وہی اس کا پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہ اس طرح سے جواب دے رہے ہیں. پھر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب پہلے تم بتاؤ کہ مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں, بس انہوں نے ان کو ایک تھنک کا دعویٰ دے دیے, تھنک کا سسٹم ان کا آن کر دیا, تھنکنگ سسٹم, کہ اب آپ سوچیں کہ آپ جس دین پہ ہیں وہ کتنا غلط ہے. اس کے بعد اب ان کو جواب دے دیا. مطلب ظاہر سی بات ہے, ہر چیز سوچ سمجھ کے ہوتی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ سارے کلمہ جلدی پڑھ لیں اور دل سے سمجھے نا, تو ہر کوئی سوچ سمجھ کے مسلمانوں کہ یہی سچا دین ہے, سچے راستے میں, اس امپریشن میں نہ آئے وہ کہ وہ اب پھر یہ ہمیں تعبیر نہیں بتائے گا تو ہم اس کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے ہیں یا اس طرح نہ. حضرت یوسف اس میں آئے ہیں کہ اب تم پہلے کلمہ پڑھو پھر میں تعبیر بتاؤں گا. تو پھر انہوں نے بس ان کو دے دیا کہ یہی حق کا میسج ہے, تم مان لو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا. اور آگے پھر ان کو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ خواب کی تعبیر بتائیں گے, تو پھر کہا جو تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم میں سے ایک مارا جائے گا, ایک تو تم مارے جاؤ گے, اور تم مطلب مینشن نہیں کرے, بس ایسے اوور آل کہتی ہے تاکہ کسی کو برا نہ لگے اور خود ہی وہ سمجھ بھی جائیں. تم میں سے ایک تو آقا کو شراب پلایا کرے گا, اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا, یعنی جس نے کہا تھا نا میرے سر پہ بریڈز ہیں اس کے بارے میں کہا, اور جانور اس کے سر کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصلہ ہو چکا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اس طرح سے یہ فیصلہ, مطلب یہ فیصلہ ہے اس کے, یہ جو تم لوگوں نے خواب مجھ سے پوچھا ہے اس کا وہ اس کی اس طرح سے تعبیر ہے. اور کوک کیونکہ واقعی قتل کی سازش میں ملوث تھا, جس نے دوسرا دیکھا تھا نا کہ سر پہ وہ بریڈ رکھی اور پرندے کھا رہے ہیں, تو اس کو واقعی بعد میں پھانسی بھی ہو گئی تھی. اور ساقی جس نے دیکھا تھا کہ میں شراب کا دیکھا تھا کہ نچوڑا ہوں, تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ شراب پلایا کرے گا, یعنی کہ اس کو پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے نہیں کیا, تو وہ اس کو بعد میں چھوڑ بھی دیا تھا. 42 پہ چلیں. وقال للذی, اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا, یعنی جس نے وہ شراب والا خواب دیکھا تھا, جیسے یوسف نے سوچا کہ یہ رہائی پا جائے گا, اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا, یعنی جو تمہارا باس ہے, بادشاہ ہے, اس سے میرا ذکر کرنا. لیکن شیطان نے ان کا اپنا آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا, اور یوسف کئی برس جیل خانے میں رہے. تو جب حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ ایک ان کو سمجھ آ گئی ان کو کہ ایک ان میں سے نجات پا جائے گا, ایک کی غلطی نہیں ہے اور ایک کی واقعی غلطی ہے کہ وہ بادشاہ کو ماننا چاہ رہا تھا. لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ چھوٹ گئے تو جانے لگے, تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ میں بھی یہاں پہ ہوں. تو مطلب بے گناہ ہی پکڑے ہوئے تھے نا. تو شیطان نے ان کو بھلا دیا, یعنی کہ جب قید تھے, یا تو پھر حضرت یوسف کا یہ کا پیغام ان کو جو انہوں نے دیا تھا بادشاہ کو دینا, ان کو بھلا دیا اور انہوں نے اس کو یاد ہی نہیں رہا. یہ شیطان کی چال ہوتی ہے نا کہ کسی کو پیغام ہو, کوئی امپورٹنٹ چیز ہو تو بھلا دیتا ہے, تو وہ اس نے بھلا دیا. جیسے حضرت موسیٰ تھے, اور جب وہ حضرت خضر کو ڈھونڈنے نکلے تو یوشا کو کہا کہ میں جو ہوں نا تھوڑا آرام کرنے لگا ہوں, جب مچھلی جہاں سے نکلی, اگر مچھلی نکلی تو مجھے اٹھا دینا. اور مچھلی چلی گئی پانی میں, لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں, تو جس کی وہ بھول گئے یوشا. تو مطلب وہ اس طرح ان کو شیطان نے بھلا دیا, اور جس کی وجہ سے وہ قید خانے میں پھر چند سال اور رہے. ظاہر اس نے ذکر نہیں کیا, اور ہسٹری میں ملتا ہے جیسے 7 سال وہ اور رہے.
یا پھر یہ تھا کہ حضرت یوسف نے کیونکہ دعا اللہ سے نہیں کہا اور کہا کہ تم اپنے آپ کے بادشاہ سے کہنا کہ مطلب میری مدد کرے، میرے بارے میں ذکر کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا اور انہوں نے ذکر نہیں کیا اور ان کو اور 7 سال رہے. تو یا پھر یہ معاملہ تھا، مطلب یہ اس کو اتنا وہ کلیئر نہیں کیا گیا. بیسیکلی یہاں پہ تو یہی کہ شیطان نے بھلا دیا. تو بیسیکلی جو زیادہ عالم اس پہ تھے اکتفا ہیں وہ یہی ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اس آدمی کو، اور پھر اس نے ذکر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ظاہر ہے یہی مرضی تھی کہ ابھی یہ تھوڑا اور رہیں. تو جس کی وجہ سے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ اگر ایک بات یوسف سے نہ ہوئی ہو جاتی تو مزید قید خانے میں رہنا نہ پڑتا. مطلب اگر وہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیتے تو شاید رہنا پڑتا. یا پھر یہ معاملہ ہے اور یا پھر یہ معاملہ ہے کہ باقی اس بندے کو شیطان نے بھلا دیا، انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور بندہ جیسے ہوتا ہے نا اپنے معاملے میں چل جاتا ہے اور آگے کرتا نہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اوور آل بہرحال یہ ہے کہ پھر حضرت یوسف کچھ عرصہ ادھر اور رہے، آگے جیل میں اور رہے. پھر آگے کیا ہوا؟ پھر ایک دن، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طریقے سے معاملے پلان کر کے چلانے ہوتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا نا، اس نے ایک خواب دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی موٹی گائیں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک. تو اب انہوں نے اپنے یا ایھا الملأ یعنی اپنے سرداروں سے پوچھا اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو بیسیکلی جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے سرداروں کا اس کا جواب دو. تو سرداروں نے کہا ہے نمبر 44 پہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب انہوں نے کہا کہ بکھرا ہوا سا خواب ہے، مطلب یہ ایسا خواب ہے. انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہے، مطلب ایسے ہی خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی. مطلب بعض ہوتا ہے نا آپ کے خواب ایسے ہی آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا نا 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک ایسے اب دن کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی رات کو آ جاتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا یہ ایسے بکھرے ہوئے خواب ہیں، کام کیا آپ کو آئے، ان کی تعبیر ہمیں تو نہیں آتی، تو ہم اس کی کیسے تعبیر نکالے نا. تو وہ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیں، یعنی جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے. تو وہ جو بندہ ادھر ہی ساقی تے شراب بنا رہا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کو اس معاملے میں تنگی ہے، تو اسے فوراً حضرت یوسف یاد آ گیا، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے خواب کا اتنا صحیح مطلب بتایا تھا اور اس کی جان بھی بچ گئی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے بتائیں، میں آپ کو جاتا ہوں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی خواب کی طرح مجھے جیل خانے جانے کی اجازت نہیں. دیکھیں اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ ہے اچھی تعبیر بتاتا ہے اس کو بلا لیں، اس کو تھا کہ میرا بھی نمبر بن جائے، میں ہی پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس نے اس طرح جا کے اجازت مانگی اور پھر اس کو اجازت ملی، جو پیچھے تفاسیر میں ہوگا. تو پھر وہ حضرت یوسف کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف سے کیا کہا، یوسف اے بڑے سچے الصدیق، یعنی سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا، میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا، بس اسے یہ تھا کہ بس میں اپنا مطلب نکالوں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جیسے بس میں اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں. عجب نہیں کہ وہ آپ تمہاری قدر جانے، یعنی کہ وہ آپ کے بارے میں بھی اچھا جانے. تو بیسیکلی اس نے یہ کہا کہ سیدھا یہ خواب ہے اور آپ اس کو بتائیں تاکہ لوگوں کو بتاؤں اور اس سے لوگوں کی مدد تو ہو جائے، کیونکہ آپ ایک سچے اچھے آدمی ہیں. تو میں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ان کو بھی مدد ہو سکتا ہے آپ کا بھی پتہ چلے اور آپ کے بارے میں بھی وہ آپ کی بھی قدر کریں کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں. لیکن حضرت یوسف نے پھر یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو میں نے بتایا تھا اب میں تمہیں کیوں تعبیر بتاؤں، یا میں جاؤں گا تو تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اگر میں خود جا کے تعبیر بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں پوچھنے آیا تو انہوں نے ان کو بتا دیا، کوئی گلا شکوہ کچھ نہیں کیا. محسنین میں سے تھے نا، تو کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرتے تھے. تو 47 میں پھر وہ بولے، انہوں نے کہا تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا. تو بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر ہے، تو بیسیکلی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو، تو جو بھی غلہ کاٹو گے، مطلب بہت موٹی گائیں ہیں نا اور ان کو دبلی گائیں کاٹ گئی، تو مطلب بہت زیادہ غلہ کرو تاکہ جو ہے، اور تھوڑا سا غلہ اس کے سوا اسی میں رہنے دو، جو کھانے میں آئے اسے خوشوں ہی میں رہنے دو. پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سال آئیں گے. یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ جو موٹی گائیں ہیں پہلے بہت زیادہ
हरियाली होगी, फिर जो पतली गायें मोटी को खा रही है, यानी कि फिर इतनी खुश्क साली आ जाएगी, बिल्कुल वो हरा भरा सब खत्म हो जाएगा। तो साथ साथ जो फिर खुश्क के आएंगे, यानी साथ हल भी बता रहे हैं, या आएंगे ना तो ये जो गला तुमने जमा कर रखा होगा वो इस सबको खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा, यानी फिर जो गला तुमने इतना सारा बचाया होगा ना तो वही सारा खत्म हो जाएगा, जरा सा ही बच जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। तो फिर उसको एहतियात से रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे फिर सीड थोड़ा सा छोड़ोगे तो सीड्स भी होते हैं, तो फिर आगे भी तुम उगा सकते हो। हल भी साथ बता रहे हैं। फिर आगे फिर इसके बाद एक साल आएगा कि खूब बारिश बरसेगी, यानी कि फिर वो आगे क्योंकि और लोग इसमें रस नचोड़ेंगे, यानी कि वो कह रहे हैं फिर एक साल आगे, यानी 60 साल खुशहाली के, फिर 7 साल खुश्क, 14 साल हो गए, उसके बाद एक साल, यानी फिर उन्हें कैसे पता चला कि खूब खुशहाली आएगी, यानी कि फिर जब कहत खत्म हो जाएगा। कहत खत्म ही इस तरह होता है कि जब बहुत बारिश हो जाती है, हरा भरा हो जाता है, तो फिर इसलिए वो क्योंकि समझदार आदमी थे ना, तो उन्होंने कहा कि कहत फिर खत्म हो जाएगा, खूब खुशहाली आ जाएगी, इतनी के लोग उसमें से रस नचोड़ेंगे, यानी इतने फल फ्रूट और इतनी खुशहाली आ जाएगी। फिर जब ये ताबीर बता दी उन्होंने, तो फिर वो ये ताबीर लेके बादशाह ने हुक्म दिया कि को बताया, और बादशाह ने तो देखा होगा ये साकी तो इतना ज्यादा समझदार नहीं, तो बाज़ होता है ना कोई मशवरा आपको दे देता है, आप कहते हैं ये तो नहीं, जरूर इसकी माँ ने इसको बताया होगा, इसकी किसी पढ़े लिखे बंदे ने इसको बताया होगा। तो ऐसे वो भी समझ गया कि इसको उसने नहीं बताया, तो उसने क्या कहा, वकाल मालिकू, ये ताबीर सुन के बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने भी बताया ना, जिसने भी बताया उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि इतना समझदार है, साथ में ख्वाब की मशवरा भी दिया, ऐसा करोगे तो बच जाओगे, और इसका ख्वाब का ये मतलब है कि कहत भी आने वाला है। तो जब कासिद इनके पास कासिद भेजा, इनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि अपने आका यानी कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ और इनसे पूछो कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। तो बेसिकली उन्होंने फिर कहा, क्योंकि वो इल्जाम उनके ऊपर लगा हुआ था ना, तो ऐसे बाहर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक नबी के करैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है कि उन औरतों का क्या हाल है जिनके हाथ काट लिए। और देखें इनकी इंसानियत की, इन्होंने ये भी नहीं कहा उस अजीज मिस्र की बीवी का क्या हाल है, क्योंकि पीछे तो वही थी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि ये भी सारी गवाह थी ना जिनके सामने उसने पार्टी पे कन्फेस किया था, जब हजरत यूसुफ को उनके सामने भेजा था और उन्होंने हाथ काट लिए थे, तो उनका क्या हाल है। यानी तो बेशक मेरा परवरदिगार इनके मकरों से खूब वाकिफ है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि पहले उन औरतों से पूछो कि मेरे इस मामले का क्या हुआ, मतलब वो अभी भी कन्फेस करने को तैयार है कि मुझे बेगुनाह पकड़ा गया था, तो पहले मेरी बेगुनाही साबित करो, फिर मैं आऊंगा। और अल्लाह ताला जानता है कि जो इन्होंने मकर किया इन औरतों ने इतना ज्यादा, ये इतना ज्यादा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मैं हजरत यूसुफ की जगह होता तो जेल के दरवाजे पे मतलब फौरन मैं रिहाई की कबूल कर लेता। लेकिन देखें इस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ की सब्र की तारीफ की, उनमें इतना सब्र था, 7 साल एक्स्ट्रा रहने के बाद भी, उन्होंने इतने साल रहने के बाद भी जेल में रह रहे हैं, सोचें। और उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि मुझे छुड़ाने आया, मैं बाहर निकल के फिर पूछ लूंगा या कर लूंगा। उनका नहीं, पहले मेरा केस क्लियर करो कि मेरे ऊपर ये इल्जाम है, तो वो अब क्लियर होगा, उसके बाद जो है मैं बाहर आऊंगा। तो पहले उन्होंने वापस भेजा। तो जब बादशाह को पता चला इतने समझदार आदमी और वो वैसे इंप्रेस हो गया कितने करेक्टर वाले आदमी के फिर भी बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने बादशाह ने आया नंबर 51 पे ने औरतों से पूछा कि भला इस वक्त क्या हुआ था, मतलब ये क्या मामला था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहिए। यानी ये जो थोड़ा बहुत किस्सा उसने सुना होगा ना कि इस तरह इस केस में जेल में आए थे कि औरतें इनको बहका रही थी या कोई मामला था। तो उन्होंने फिर औरतों को बुलाया, पूछा ये क्या मामला था। तो सारी औरतें बोल उठी, वो जो पार्टी में आई थी औरतें एलीट क्लास की, कि हाश अल्लाह, हमने इसमें कोई बुराई मालूम नहीं की, यानी हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं देखी। अजीज की औरत अब वो रह गई थी, मिस्र अजीज की बीवी। तो जब उसने देखा सारी कन्फेस करेंगे, तो फिर उसने कहा अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई, यानी अब तो सब जाहिर हो ही गया है हक। असल ये है कि मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहता और बेशक वो सच्चा था, यानी कि वो भी गिल्ट थी इतने अरसे में। उसने देखा कि एक बंदे को बेकसूर आप जब डालते हैं ना, तो आपकी भी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही होती। आप जब किसी के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं तो ये जुल्म ही होता है, किसी बेकसूर को सजा दे दी जबकि आप जिम्मेवार हैं। तो फिर उसने सोचा कि अल्लाह ताला इस स्टेज पे पहुंचा देता ना कि वो भी, और वैसे उन औरतों के सामने कन्फेस कर चुकी थी और इतना अरसा भी गुजर गया था। तो उसने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अच्छे सच्चे आदमी थे, हाँ मेरी ही गलती थी। और 52 में आगे क्या हुआ, या तो ये हजरत यूसुफ ने कहा, पहले इस तरह देख लेते हैं कि ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने इसके पीठ के पीछे अमानत में ख्यानत नहीं की और अल्लाह ख्यानत करने वालों के मकरों को रूबरू रखता है। या तो यूसुफ ने कहा
کہ عزیز مصر کو میں اس لیے یہ کنفرم کرنے سے کر کے جیل میں آنا چاہتا تھا اور دوبارہ اس بات کو نکالا تھا کہ عزیز مصر کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ میں بے قصور ہوں, میرے بھی اس نے اتنے احسان کیے, اپنے گھر میں رکھا, تو میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی, اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا پھر یہ عورت جو عزیز مصر ہے, اس نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے اب کلیئر کر دی, اس کو خیال آ گیا کہ میں نے اس لیے کلیئر کر دی ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پتہ چلے کہ مطلب اسے کیا تو کچھ نہیں تھا نا, اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ میں نے خیانت نہیں کی. آگے آئے نمبر 53 پہ, اور میں اپنے لیے پاک صاف نہیں وما ابرئ نفسی, اور وہ مطلب کہہ رہی ہے کہ نفس تو جیسے برائی کا حکم دیتا ہے نا, میں بری نہیں ہوں, مطلب میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس ہمارا انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نفس, اور اگر اس عورت کے حساب سے دیکھا جائے کہ وہ کہتی ہے کہ اس عزیز کو پتہ چلے میں نے خیانت نہیں کی, اور پھر وہ کہتی ہے کہ نفس تو ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف آپ کو کھینچتا ہے. یہ نفس, 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس ہمارا ہوتا کیا ہے, نفس ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, وہ نفس ہوتا ہے جو آپ کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. جیسے اور مطلب جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو, روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں توڑ دیں, یا اس طرح مطلب برائی کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ اس کو روزہ رکھتے ہیں تو کمزور نہ پڑیں, کھانا اتنا بھی آپ اس کے پیچھے نہ ہوں, تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں نا, تو اس طرح سے آپ اس کو کور کرتے ہیں. اور دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے, جو نفس ہمارا برے کام میں لے جاتا ہے نا, اور آپ کو لفظ لوامہ جو ہے نا وہ آپ کو آخرت کا خوف دلاتا ہے کہ آپ نے نہیں کرنی, جس کی وجہ سے آپ پھر توبہ پہ آ جاتے ہیں اگر غلطی ہو بھی جائے. اور دوسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے, آپ نہیں کرتے کوئی کام بھی, بالکل سکون میں آ جاتے ہیں, اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے, پھر آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نفس تو بندے کو برائی کی طرف اکھاڑ لے جاتا ہے, تو میں برائی کی طرف جاری تھی, لیکن مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے. اور دوسری طرف اگر حضرت یوسف کی طرف سے دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں خیانت نہیں کرتا, کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے خیانت نہیں کی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نفس تو جیسے ان کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے ان کو کوئی خیال خود نہیں, جیسے خیال وسوسہ شیطان ڈال بھی دیتا ہے, کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو نفس تو کھینچتا ہے کہ آپ برائی گناہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جیسے وہ کہتے ہیں میرا مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا, مطلب میرے پروردگار برائی سے مجھے بچا لیا, جیسے بچا دیتا ہے. جب بھی کوئی نیک بندہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ برے کام ہو رہے ہیں, لیکن وہ نہیں جا رہے ہوتے کیونکہ ان کا پروردگار ان کو بچا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کی عزت کی بھی اور آپ کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص ہدایت فرماتے ہیں. 54 پہ چلیں. اب یہ چیز جب کلیئر ہوگی نا, تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ. تو بادشاہ نے پھر یہ حکم دیا کہ حضرت یوسف کو بلا کے لے آؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے اچھے کردار کے ہیں, اتنے نیک آدمی ہیں, تو ان کو میرے پاس بلا کے لاؤں, میں اسے اپنا مصائب خاص بناؤں گا. یعنی میں اب بادشاہ کلمان تھا, اسے پہلے ہی پتا تھا کہ جیل سے بھی اتنا چھٹنا نہیں چاہتے, تو میں اس کو خاص اپنا بندہ بناؤں گا. پھر جب انہوں نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو. تو جب ان سے پہلے تو اس نے دیکھا نہیں تھا یوسف کو, تو پھر اس نے کہا کہ اتنے رسپیکٹ والے آدمی ہیں, اس کی دل میں ان کی رسپیکٹ اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قید خانے میں جانا بہتر سمجھا اس میس میں جانے سے, تو گناہ کرنے سے. تو پھر اس نے جب ان سے گفتگو کی, جب ظاہر اللہ کے نبی تھے اور اتنے پیارے بھی تھے, اوپر سے اللہ کے نبی بھی تھے, تو خاص جب وہ گفتگو کی تو اور ہی اس نے کہا کہ آپ تو ہمارے پاس مکین امین ہیں, یعنی کہ ہمارے نہایت اچھے مرتبے والے, اور امین یعنی ٹرسٹ وردی ہیں, مطلب آپ اتنے بہترین انسان ہیں. تو وہ اتنا امپریس ہو گیا. تو حضرت یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں. تو جب اس نے کہا نا میں ان کو اپنے پاس ہی رکھوں گا, مصائب خاص رکھوں گا, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے نا, کیونکہ پہلے بھی جس کے پاس عزیز مصر کے پاس آئے تھے وہ فائنانس کا ہی منسٹر تھا اس وقت بھی, تو انہوں نے نا ادھر بہت سیکھا تھا. تو انہوں نے بندہ دیکھیں اتنے وہ فیئر تھے کہ حضرت یوسف کو وہ جو جس کام کے لیے بھی دے رہا تھا نا, لیکن حضرت یوسف نے ویسے تو آپ اپنے لیے خود اپنی جاب نہیں مانگ سکتے, لیکن کیونکہ وہ ویسے ان کو رکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا ایسا کام کرو جس میں میرے اندر ٹیلنٹ بھی ہے.
مطلب جو ان کے کام بھی آ سکوں، تو کیونکہ خیر خواہ تھے نا سب کے، محسنین میں سے تھے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانے میں رکھ دیں، یعنی میرے پاس اس کا نالج بھی ہے، مطلب مجھے اس ملک کے خزانوں میں مقرر کر دیں، ٹریئر مقرر کر دیں، میرے پاس اس کا، کیونکہ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، مجھے مطلب اس کا نالج بھی ہے، یعنی مجھے علم بھی ہے۔ تو یہ نا اسکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اور بعض آپ کے پاس اسکل ہوتی ہے نا تو آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اس چیز کی نہیں، اس چیز کی اسکل ہے، جب وہ رکھ ہی رہا ہے نا تو آپ بتا دیں کہ اس چیز کی اسکل ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اس چیز کے لیے رکھ رہا ہو جس کی آپ کے پاس اسکل ہی نہ ہو، تو جس چیز کی اسکل ہو وہ بتائیں تاکہ آپ کی اسکل اچھی طرح یوز ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ہر طرح کا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، بعض بندوں میں ڈبیٹ کی بہت اسکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو کسی اور چیز میں ڈال دیں گے اور ڈبیٹ میں نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ اسکل تو ان کی رہ جائے گی۔ یہی بات ہے کہ حضرت یوسف نے یہ کام سیکھا ہوا تھا، تو پھر اس لیے انہوں نے کہا، ویسے اپنے لیے عہدہ خود مانگنا ٹھیک نہیں، لیکن اس طرح ٹھیک ہے جب آپ کو عہدہ مل ہی رہا ہے تو پھر جو چیز آپ کو آتی ہے، جس چیز کا آپ کے پاس نالج ہے آپ وہی چیز کریں، کیونکہ وہ پہلے امین بھی تھے۔ جب آپ کسی کو رکھتے ہیں ان میں کیا دیکھتے ہیں، ایک امین امانت دار ہوں، ٹرسٹ ورتھی ہوں، اس حفاظت کر سکیں اور مطلب اس کو کر بھی سکیں اور علم بھی رکھتے ہیں اس کا، تو یہ ساری کوالٹیز حضرت یوسف کے پاس تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی، یعنی کہ سارا جو پہلے پلان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے گھر سے بھائی ان کے نکال لائے، کنویں میں گئے، پھر وہاں سے بیکے مارکیٹ میں مصر میں آ کے پھر وہ عزیز کے گھر گئے، پھر جیل میں گئے، پھر وہاں سے نکلے، مطلب یہ سارا کوئی ایسے بغیر پلاننگ کے نہیں ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی پوری بادشاہت دے دی، پھر وہ وہاں کے وزیر بن گئے، اور پورے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں جاتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے، یعنی کہ ایک بہت شان والی جاب دے دی۔ اور یا تو یہ ہوا وہاں پہ، یا پھر یہ ہوا تھا کہ بادشاہ نے جب ان کی ایمانداری اور ان کو دیکھا تو کئی تفسیر میں ملتے ہیں ان کو تاج بنایا اور وہ خود چلا گیا اس کا چھوڑ کے، اور اس نے ساری بادشاہت ان کے حوالے کر دی، یا پھر یہ معاملہ تھا۔ بہرحال ان کی بہت اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو شان و شوکت دے دی، اور ظاہر سی بات ہے وہ جس علاقے میں پہلے رہتے تھے فلسطین میں، کنعان میں، وہاں وہ اتنی ترقی نہیں کر سکتے تھے اور نہ اتنا کام سیکھ سکتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، وہ یہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آخر میں کیا کہا ہے، وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا، محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اور ان کی نیکی کیا تھی، ان کی نیکی ایک تو واقعی یہ بہت شروع سے ہی ہمبل تھے، کبھی انہوں نے نہ شکری نہیں کی، کبھی انہوں نے واویلا نہیں مچایا، اتنے پیار کرنے والے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ دوسرا یہ کہ جب قید خانے میں بھی شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے، اور جب ان کے دعوے سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے اور شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، توحید بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نا کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اور گناہ سے بچ کے وہ قید خانے میں جانا بہتر سمجھتے تھے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، تو یہیں سے ہی پتہ چلتا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 57 پہ چلیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، یعنی اور جو دنیا کا اجر تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے، تو آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور مومن کے لیے تو دو اجر ہیں، ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور کافر کے لیے صرف دنیا کا اجر ہے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی بھی کام ہو، لیکن اللہ کی اگر فرمانبرداری کا معاملہ ہے تو اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہیں تو اگر آپ کو اس وقت نہیں تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر فضل بہت زیادہ دے گا، اور اگر آپ حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آپ کو اس کا اجر بھی نہیں ملتا۔ تو جو اگر اللہ کی راہ میں آپ چل رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں کہ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ایفرٹ، کسی کی محنت جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔